शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दौरे के दौरान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा बिन सलमान अब्दुल अज़ीज़ की दावत पर सऊदी अरब पहुंचे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह के सरकारी वफ़द और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हमरा सऊदी अरब जाएंगे, जहाँ डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन अल-मशल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। इसके अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक और कौंसल जनरल खालिद मजीद ने भी वज़ीर-ए-आज़म का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा 5 और 6 जून पर मुश्तमिल है। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान ईद उल अज़हा सऊदी अरब में मनाएंगे। वो ईद उल अज़हा की नमाज मस्जिदुल हराम में अदा करेंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी की सादत भी हासिल करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर अहम गुफ्तगू होगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ख़ुसूसी मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी के अलावा उम्मत मुस्लिमा की फलाह बहबूद और इलाक़ाई अमन और सलामती समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हालिया पाक भारत तनाज़े को कम करने में तामीरी किरदार अदा करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया भी अदा करेंगे। बेलारूस के आला सतह के दिफाई वफ़द की एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ़द की क़यादत बेलारूस के कमांडर एयर फोर्स और एयर डिफेंस मेजर जनरल आंद्रे योलियानोविच ने की है। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुलाकात के दौरान फ़ज़ाई और अस्करी ताउन से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के देरीना दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक मुलाकात में फ़ज़ाई अफ़वाज के दरमियान करीबी और मुसलसल राबते को बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफ़ा अस्करी ताल्लुकात को उजागर किया। ISPR के मुताबिक एयर चीफ ने कहा कि पाक फ़ज़ाइया बेलारूस एयर फोर्स के इस्तेदादकार में इजाफे के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगी। मेजर जनरल आंद्रे योलियानोविच ने पुरतपाक मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़ज़ाइया के जंगी तजर्बे से सीखने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना महारत और मौसर कारकर्दगी को सराहा। आंद्रे योलियानोविच ने कहा कि बेलारूस एयर फोर्स PAF के जंगी तजर्बात से सीखने की ख्वाहिशमंद है। उन्होंने पाक फ़ज़ाइया से बेलारूस एयर फोर्स के एहलकारों के लिए मुनज़्ज़म तरबियती प्रोग्राम के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। बेलारूस के कमांडर ने एयर चीफ को बेलारूस में मुनक्किद होने वाले दिफाई प्रोग्राम्स में शिरकत की भी दावत दी। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि PTI अपनी ताकत खो चुकी है, अब कोई तहरीक चलाने के काबिल नहीं। अपने हालिया बयान में इरफान सिद्दीकी का कहना था कि PTI को अपनी मुश्किलात के अंबार में मजीद इजाफे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जबकि बानी PTI से जेल में ना कोई मुलाकात हुई है और ना ही उन्हें कोई पेशकश की गई है। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि अब किसी किस्म का सियासी इत्तेहाद बनाना PTI के बस की बात नहीं रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहिदा ख़त्म हो चुका है। हम LOC पर 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शिमला मुआहिदा ख़त्म होने के बाद कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं। उनका कहना था कि शिमला मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक नहीं है। शिमला मुआहिदा ना होने से कंट्रोल लाइन सीज़ फायर लाइन हो जाएगी। सीज़ फायर लाइन का असल स्टेटस था जो बहाल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 1948 के बाद रायशुमारी से मुतालिक जो हुआ उसके बाद ये सीज़ फायर लाइन है। भारत के इक़दामात की वजह से शिमला मुआहिदे की हैसियत अब ख़त्म हो गई। शिमला मुआहिदे की तमाम शिकें ख़त्म। जंग के बाद जो हुआ उसकी वक़्त कुछ नहीं रही। हम 1948 की पोजीशन पर वापस जा रहे हैं जब ये सफ़र फायर लाइन का मामला था। कशीदगी पर हमने वाज़ेह किया था कि अगर यही रहा तो मुआहिदों की कदर कीमत नहीं रहेगी। शिमला मुआहिदे की मनसूखगी की खबरों पर वजारत खारजा की वजाहत भी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि शिमला मुआहिदा अब तक मनसूख नहीं किया गया। अब तक तहरीरी सूरत में ऐसी कोई बात मौजूद नहीं। इससे पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था शिमला मुआहिदा मनसूख हो गया है। वज़ीर दिफा ने कहा शिमला मुआहिदा ख़त्म होने के बाद कंट्रोल लाइन अब सीज़ फायर लाइन है। हम वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गए हैं।
کراچی سے خبر ہے، کراچی کے علاقے ڈیفنس میں بااثر شخص کے تشدد کا نشانہ بننے والے نوجوان دھیرج نے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں ملزم کو شناخت کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا ہے اور بیان دیا ہے کہ عدالت جو چاہے فیصلہ کرے۔ تاہم عدالت نے ملزم کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران پولیس نے ملزمان کو پیش کیا۔ عدالت کی جانب سے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی گئی، جس کے بعد متاثرہ نوجوان دھیرج عدالت میں پیش ہوا اور مرکزی ملزم سلمان فاروقی کو شناخت کر لیا۔ متاثرہ نوجوان نے عدالت میں بیان دیا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے عدالت نے بلایا ہے، آج وکیل نے بتایا تو میں پیش ہو گیا۔ عدالت نے متاثرہ نوجوان سے سوال کیا کہ کسی قسم کا دباؤ کا سامنا تو نہیں، جس پر متاثرہ نوجوان نے عدالت میں بیان دیا کہ میں کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا، میں نے ملزم کو معاف کر دیا ہے۔ عدالت نے ڈیفنس میں شہری پر تشدد کرنے والے ملزمان کی درخواست سے ضمانت مسترد کر دی۔ وکیل نے سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست دائر کر رکھی تھی۔ اب دونوں ملزمان کی عید جیل میں گزرنے کا امکان ہے۔ سندھ پولیس کے لیے ہتھیاروں کی خریداری میں پونے 2 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ محکمہ پولیس میں ہتھیاروں اور گولیوں کی خریداری میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گولیوں اور اسلحے کی خریداری کے لیے وزارت دفاع سے NOC حاصل نہیں کی گئی، نہ ہی اسلحے کی خریداری کا سالانہ پلان تیار کیا گیا۔ خریدے گئے اسلحے کی اصلیت ثابت کرنے والا ریکارڈ بھی غائب تھا۔ ریکارڈ کے مطابق اسلحے کی رپورٹ جمع کرنے کا کوئی ریکارڈ سرے سے موجود نہیں۔ آڈیٹر جنرل کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2024 میں ریکارڈ طلب کیا گیا تھا، لیکن کوئی جواب اب تک نہیں ملا۔ امریکہ کے دورے پر موجود سابق پاکستانی وزیر خارجہ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے واشنگٹن میں چینی ٹیلی ویژن کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کی جانب سے پاکستانی علاقے میں یک طرفہ حملوں کو غیر قانونی اور خطرناک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی کارروائیوں نے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تاہم پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ پائیدار امن صرف اور صرف سفارتکاری اور بامعنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کی پیشکش کی تھی، مگر بھارت نے اسے رد کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوتوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے۔ بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر کو دیر پا جنگ بندی کی کنجی قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اس حساس ترین مسئلے کو مزید نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کو بلاول بھٹو نے بین الاقوامی قوانین کے منافی عمل قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاہدے کے تحت کوئی فریق یک طرفہ فیصلے کا اختیار نہیں رکھتا اور اس پر صرف باہمی مذاکرات کے ذریعے پیش رفت ممکن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ طاس معاہدے پر بات چیت اس وقت تک تعطل کا شکار ہے جو خطے کے لیے خطرناک اشارہ ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن ہنا ربانی کھر کا کہنا ہے بھارت دہشت گردی کو ہتھیار بنانا چاہتا ہے، تاہم دنیا پاکستان کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ پاکستانی سفارتی مشن کے رکن ہنا ربانی نے کہا کہ بھارت نے کینیڈا اور امریکہ میں ماورائے عدالت قتل کیے اور معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی۔ بھارت عالمی قانون کو نظر انداز کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ان کے وفد نے اقوام متحدہ میں مصروفیات ہی نہیں رکھیں۔ ہنا ربانی نے مزید کہا کہ کینیڈا نے مودی کو G7 سربراہی اجلاس میں مدعو نہیں کیا، جس سے یہ واضح پیغام ہے کینیڈا اس رویے کو برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان نے مودی کا ماضی بھلانے کی کوشش کی مگر مودی کا جواب ملا، روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی کھاؤ۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تعیناتی کے لیے اسپیکر کو پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کی درخواست کرتے ہوئے سینٹ اور قومی اسمبلی سے PTI کے 6 ارکان کے نام ارسال کر دیے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے اسپیکر کو ارسال کردہ خط میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا مشاورتی عمل شروع کرنے کے لیے 15 جنوری 2025 کو ارسال کی گئی درخواست کے تناظر میں ایک مرتبہ پھر یاد دلا رہا ہوں کہ الیکشن کمشنر کی مدت مکمل ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے، لہٰذا تقرری کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مقررہ طریقہ کار اور درکار مشاورت کے تحت اپوزیشن بینچز سے کمیٹی کے لیے نام تجویز کر رہا ہوں۔ اپوزیشن لیڈر نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے قومی اسمبلی سے اسد قیصر، گوہر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا، لطیف کھوسہ جبکہ سینٹ سے شبلی فراز اور علامہ راجہ ناصر عباس کو نامزد کیا ہے۔
سینئر صوبائی وزیر شجیل میمن نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے حالیہ بین الاقوامی دورے پر ان کی جرأت مندانہ سفارتی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شجیل میمن کا کہنا تھا کہ آج بھارت سمیت پوری دنیا میں صرف ایک نام گونج رہا ہے، وہ بلاول بھٹو زرداری ہے۔ بلاول بھٹو نے مسئلہ کشمیر سے لے کر مسئلہ فلسطین تک پاکستان کا موقف دو ٹوک انداز میں پیش کیا۔ شجیل میمن نے کہا بلاول بھٹو نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے امید کی کرن بن چکے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کے موقف کو جس فہم و فراست سے پیش کیا وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے عالمی برادری کو باور کرایا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، اپنی خود مختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر بلاول بھٹو نے کشمیری عوام کی آزاد آواز صرف بلند کی بلکہ بھارتی جارحیت کے خلاف مؤثر سفارتی دفاع بھی پیش کیا۔ شجیل میمن نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو کی بصیرت، سفارتی مہارت اور عالمی سطح پر پاکستان کے مفادات کی بھرپور ترجمانی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی وراثت کے سچے امین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی قیادت، ویژن اور فہم و فراست دراصل بھٹو ازم کا تسلسل ہے، جس پر نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکنان بلکہ پورا پاکستان فخر کرتا ہے۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے، بجلی کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے فی یونٹ کی کمی کر دی گئی ہے۔ کراچی کے سوا باقی پورے ملک کے لیے بجلی 93 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمتوں سے متعلق الگ الگ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی کے بجلی صارفین کو کمی کا ریلیف جون کے بلوں میں ملے گا۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی مارچ 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی، باقی ملک کے لیے اپریل 2025 کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ کراچی کے صارفین کو جون کے بلوں میں 4 ارب روپے کا ریلیف ملے گا، جبکہ ڈسکوز کے صارفین پر جون کے بلوں میں 11 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ دوسری جانب سوئی صدر نے عید الاضحیٰ پر گیس کا لوڈ شیڈنگ شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ جمعہ 6 جون گیس کی بندش رات 12 بجے ہوگی۔ ہفتہ 7 جون عید کے پہلے روز گیس کی فراہمی صبح 5 بجے بحال ہوگی۔ اتوار 8 جون عید کے دوسرے روز سارا دن گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ پیر 9 جون تیسرے دن دن بھر سے رات 12 بجے تک گیس کی فراہمی بحال رہے گی۔ ترجمان سوئی صدرن کے مطابق منگل 10 جون سے پرانے شیڈیول کے مطابق گیس کی فراہمی کے اوقات کار بحال ہو جائیں گے۔